يا رب صل وسلم دائما على حبيبك وخير خلقك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل خير وآل مقتحم. گزشتہ غائب جمعرات کی وہ جو ہے وہ مجلس کے آخر میں میں عرض کر رہا تھا کہ آئی جو ہے بہت ہی سنبھل کر چلو، دنیا ایک دن چھوڑنا ہے، حق تعالیٰ جل شان کے یہاں جانا ہے، اپنے نفس کی نگرانی کرو، بہت ہی ضروری ہے۔ نفس کی حفاظت، نفس کی نگرانی، یہ جو ہے ہمارا سب سے بڑا اہم کام ہے۔ دیکھو آدمی جب صبح میں اٹھتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے اس کام کی طرف جاتی ہے کہ جو اس کو بہت ضروری لگتا ہے، اس طریقے سے وہ تیاری بھی کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، مثلاً کسی کو فیکٹری میں کام پر جانا ہے دور، تو اٹھ کے ہی اس کا خیال کرتا ہے کہ کتنے بجے نکلنا ہے، چائے پی لیں گے، ناشتہ کر لیں گے، وہاں پہنچیں گے، کار ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے جس آدمی کو جو کام دن میں کرنا ہوتا ہے اہم اور بڑا، تو اس کی فکر جو ہے اٹھتے ہی اس کو ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے نا اٹھتے ہی یہ فکر ہو جانا چاہیے کہ ہمارے نفس کی حفاظت کیسی ہو سکے، نفس کی نگرانی کیسی ہو سکے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہم جو ہے نفس کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں اور ویسے ہی جو ہے سرسری ایک دین پر چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، اور حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائے کہیں ایسا تو نہ ہوا کہ ہم بالکل آگے نفس کی خرابی میں نکل گئے ہیں اور اب صرف اس کا ایمان کا نکلنا ہی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت اس کی نگرانی بہت ضرورت ہے، اس کی جتنی نگرانی ضرورت ہے اور کسی چیز کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، سب سے زیادہ اس کی حفاظت۔ اور اس کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ دیکھ رہو صبح جب اٹھتے ہیں، شام کو جب سوتے ہیں، تو کتنے ایسے گناہ کبیرہ ہو گئے ہیں یا ایسے گناہ ہو گئے جس سے ایمان چھن جانے کا حدیث پاک میں آتا ہے۔ دیکھ تو لو، اگر ایسا ہو رہا ہے تو فوراً اس کی نگرانی کرو، پکڑ کرو، اس کا علاج کرو، کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے نہیں۔ مثال کے طور پر ہے نا، جیسے بزرگوں کی ملفوظات اور کلام میں پڑھا ہے کہ کوئی آدمی اگر بری نظر کا عادی ہو گیا ہے، پرائی عورتوں کے اوپر نظر ڈالنے کا، اب دیکھو اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، خواہشات کے ساتھ کار میں بیٹھے، کار چلتے چلاتے، اپنی مجلسوں میں، بازار میں، اس کو بہت معمولی، یعنی ایک فیشن سمجھے، کچھ نہیں ہے۔ اس گناہ کا وبال تو اس پر پڑ گیا تو اس کی تو ایک اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی دی ہے، اس نشانی کو یہی دیکھیے، نشانی دی ہے یہاں۔ جو آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوگا، جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہوگی، اس کو نماز کے اندر سجدے میں بالکل لذت ہی نہیں آئے گی۔ یہ نشانی چوکس ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی، اس کو نماز میں لذت نہیں آئے گی، ایمان میں لذت نہیں ہے، نماز میں لذت نہیں آئے گی۔ یعنی سجدے میں جائے گا تو بھائی سجدہ تو نماز کا ایک بہت بڑا جز ہے، یہ تو اللہ جل شانہ سے، یعنی نماز بہت بڑی چیز ہے اور نماز کا بھی خلاصہ سجدہ ہے۔ اس میں جو ہے آدمی قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ تو خاص نماز کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے کہ یوں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں ہم نے سر رکھ دیا، بقول بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ لیکن جو اس مرض میں مبتلا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو سجدے میں لذت آ ہی نہیں سکتی ہے، کر تو لے گا کہ سجدے کرنا کیا، آدمی 100 سجدے بھی کر لے، سجدے میں کیا اٹھک بیٹھک کرنی سب، لیکن جس کا نام سجدہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ یعنی جس سجدے کے اندر لذت کہ میں خدا کے سامنے پڑا ہوں، اگرچہ وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہو لیکن لذت آ جائے گی، اس میں ضرور نہیں ہے کہ دیر تک، ہر وقت دیر تک سجدہ تو نہیں کر سکتے ہیں، جواب کی نماز میں یا اور جو ہے نوافل پڑھنا ہے تو مختصر ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ چیز آ جائے گی۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، لذت نہیں آ رہی ہے، ہوا کیا، کس کے سامنے گیا، کیا اٹھا، تو کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ سگنل ہے سجدے میں نظر نہ آنے کا، یہ لال لائٹ بتائی ہے کہ کہیں نفس کے اندر کوئی جگہ پر بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں ایک خرابی ہے، اور بھی ہو سکتا ہے، ایک خرابی یہ
جس عورت کو سجدے میں لذت نہیں آ رہی ہے، جس مرد کو سجدے میں لذت نہیں آ رہی ہے، تو یہ جو ہے سگنل مل گیا اس کو، لال سگنل، گرین نہیں. گرین مانے چلاؤ، لیکن لال مانا کیا ہے؟ ڈینجر. ہم لوگوں کے پاس کار بھی ہے نا، تو کبھی کبھی اس میں لال اس کو سلکتا ہے مٹی جیسا، تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ سجدے میں جو لذت نہیں آ رہی ہے، یہ جو ہے یہ لال بتی لگی ہے اللہ پاک کی طرف سے. یعنی آپ بزرگوں نے کیا سمجھا ہونا، بزرگان جی یہ سمجھاتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہیں اللہ دھکا مارتا ہے. اللہ کیا مارتا ہے؟ دھکا مارتا ہے. وہ دھکا نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس دھکا مارنے کا مطلب کیا؟ نو لذت. لذت نہیں. بھائی بات تو سمجھ آگے بات نہیں، رسمی اور رواجی بات نہیں ہے، تقریبی نہیں ہے نا. اس کا تو اب جو ہے وہ کوئی چانس ہے ہی نہیں. تو سمجھے آپ، یہ جو ہے نا دھکا مارا جا رہا ہے اس کو کہ نو تو بہت بڑا باغی بن گیا ہے کسی گناہ سے، بنا اپنے نفس کی نگرانی کی. اور پھر جو ہے بزرگان دین کے ملفوظات میں نے پڑھا ہے، اور یہ بات چوکس ہے کہ یہ چیزیں بہت دیر تک بڑھ جائے گی. اس سے عورت اپنی اصلاح نہیں کرتی ہے، بار بار جو ہے غیروں کی طرف دیکھنا اس کی طبیعت ثانیہ بن گیا ہے عورت کا بھی اور مرد کا بھی. تو پھر میں فرمایا آگے جو چیز ہے وہ ایمان کی چھیننے کا راستہ، جس کا سلب ایمان نام رکھا ہے. یہ تو آپ فضائل کی کتاب میں بھی پڑھیں گے. یہ جو جب جماعت میں جو حضرت شفراء نور اللہ مرکزی جو سیٹ ہے نا، اس میں خود پڑھیں گے. ارے حضرت نے تو واقعہ بھی لکھا ہے تبلیغی رسالے میں، آپ پڑھ لیں. وہ واقعے کا خلاصہ یہ ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آئے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے اس کا انتقال ہونے لگا، تو شیخ نے واقعہ لکھا اس معزز رب اللہ اس سیٹ کے اندر کہ اس کو لوگ کلمہ کہنے لگے، اور وہ کہنے لگا کہ تمہارے اور میرے کلمے کے درمیان میں ایک عورت جو ہے خوبصورت آڑ نظر آ رہی ہے، اس پر میں عاشق تھا، اس کے ملنے کا متمنی ہوں، اس کو لاؤ، تم کلمہ چھوڑو. دیکھا اللہ تعالیٰ حفاظت اب تعالیٰ جل شانہ حفاظت. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بہت چیری پوری سب سے زیادہ اس نفس کی حفاظت کی ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے. اور یہ جو ہے ایک چیز کی جب عادت میں مصروف ہو جاتا ہے تو جب تک اس کو مروڑو گے نہیں تب تک بات بننے کی نہیں. آگے بات سنیں، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بھی کیسے مثال بھی خیر سے کاغذ باغذ ہے کہ لمبا ایسا ہے نا، عملاً بتایا ہے نا. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے سامنے اصلاح کر رہے تھے، تو عملاً بتایا کس طریقے سے عمل کر کے کہ اس طریقے سے نفس کی حفاظت کرو، یوں اس کو سکھاؤ اور یوں اس کو مڑو. کیا کریں، کیا کر کیا رہے گا نا، آپ نے خود تو مانگا پھر دوسرے کیا کریں. یہ کہتے ہیں ایک کاغذ ہے، یہ کاغذ کا رول جو ہے عام طور پر ہوتا ہے. اس کو رول بناتے ہیں نا بھائی کوئی لکھ دیتے ہیں پھر رول بناتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں کہیں، تو اس کو بار بار رول بنایا تو یہ مڑ گیا نا یار. تو حاجی امداد اللہ کے سامنے ایسا ہی ایک کاغذ پڑا تھا رول، تو اس کو کہا کہ اشرف علی اس کو سیدھا کر. اشرف علی حکیم التھانوی رحمۃ اللہ اس کو سیدھا کر کے یہاں رکھ دی میرے سامنے ٹپائے پر. تو کئی دن سے وہ موڑ رہا تھا، تو سیدھا کرنے جاتے رہتا نہیں ہے، تو پکڑتے ہیں یوں، کہا نہیں یوں پکڑو مت، تمہارا ہاتھ لے لو اس کو سیدھا کر دو بالکل. کہا بہت دن سے مڑا ہوا ہے، ٹیڑھا ہو گیا ہے. حاجی امداد اللہ عملی طور پر سمجھا رہے ہیں کہ عادت کیا ہے، بہت دن سے مڑا ہوا ہے. میں یوں کرتا ہوں لیکن یہ تو میں نے تو ایک دو مرتبہ اڑا، تو یہ اپنی کام کر رہا ہے. میں دیکھا کہ نہیں اس طریقے میں نے تو کیا کہا، ایک دو مرتبہ اس کو مڑا. یہ ہے نہیں کئی دن سے ایسا ہو، کئی دن سے ایسا بھائی سمجھ آئیے. اب زیادہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. کیا کر رہے قاری صاحب کی بک رہ گئی ہے جی، قاری صاحب کی بک رہ گئی. اچھا قاری صاحب کی بک رہ گئی، لے لو بھائی. نہیں ملی قاری صاحب کوٹ میں تو نہیں، پاکٹ میں نہیں ہے، پاکٹ میں بچوں جنات ہوئی اسی میں دیکھا تو یہ کاغذ خوب مڑا ہوا تھا. لو یہ کاغذ کیا ہے، یہ کاغذ مڑا ہوا تھا. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑا ہوا تھا. حضرت خان اصلاح بتا رہے کہ
अशरफ अली इसको सीधा कर दो, तो वो करते हैं नहीं, वो ऐसा ही हो जाता है कागज। फिर हाथ से पकड़ते हैं कि हाजी साहब को कुछ पढ़ना होगा, तो कहना हाथ तुम्हारा न लगाओ, इसको ऐसे, तो कहा हजरत मैं ऐसा करता हूँ लेकिन ये ऐसा हो जाता है, सीधा होता नहीं है। तो कहा कि मैं बताऊं तुमको, इसको अभी आप 1 मिनट में सीधा कर सकते हैं, अगर करना हो तो 1 मिनट से कम में सीधा कर सको। क्या कहा, इसको औंधा मरो, क्या करो, इसको क्या मरो, ऐसा ऐसा। अब क्या करो, देख लो ना भाई हुआ कि नहीं। अब तक यूं हो रहा था। ये किसने बताया, हाजी इमदादुल्लाह अहमद ने हकमत थानवी को दी 19 लाख की। और ये कहकर उन्होंने बताया कि अशरफ अली मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नफ्स की इतनी निगरानी करनी चाहिए कि जब टेढ़ा हो जाए किसी चीज में तो उस चीज से कसम खा लो, उसको उसकी तरफ जाने दो, चाहे मर जाए तो भी बिल्कुल मरोड़ दो उसको। ये यूं है ना, तो इसको औंधे तरफ, यानी मिसाल के तौर पर अगर ये जो है ना औरतों को देखने का आदी है या औरत मर्द को देखने का आदी है, तो कसम खा ले कि मर जाऊंगी, कुछ भी हो जाएगा, पराए मर्द को नहीं देखूंगी। अब बहुत तकलीफ हो रही है। अगर ऐसा करेंगे तो ये अपना नफ्स क्या हो जाएगा, सीधा होगा। एक ही चीज में नहीं, तमाम अमराज़ रूहानी के अंदर ये कायदा चलेगा। और वो चीज याद रखना, मैंने कहा है ना, इसको तो आप आजमा लो, ये तो हदीस पाक में आता है, उसके सिद्धे में लज्जत नहीं। अल्लाह ताला गुनाह कबीरा करने वालों में से जो बदनजरी का गुनाह करता है, सबसे पहली लज्जत क्या लेते हैं, सिद्धे की। सिद्धा बहुत अहम है। और जिसको सिद्धे में लज्जत आने लगे, और कोई अगर कहे कि लज्जत आने लगे, तो बुजुर्ग ने कहा है कि वो झूठा है। वो क्या है, झूठा है। लज्जत आने लगे वो कहे तो क्या कहे, वो उसको झूठ समझो, वो आ ही नहीं सकती है, कहा आ ही नहीं सकती। इसलिए कि एक आदमी ऐसा अगर कहता है, और आज तक बुजुर्गान दीन के सामने उनके हजारों नहीं लाखों मुरीदीन ने इकरार किया कि बिल्कुल ठीक है, तो ये बात मानी जाएगी। मालूम कि एक आदमी में गड़बड़ी कर रहा है ऐसा। तो भाई नफ्स की निगरानी करो, है ना। और अभी आपने फज़ाइल सदक़ात या फज़ाइल नमाज, पता नहीं दूसरे रिसाले में हज़रत नूरुल्लाह मरसूद ने वाक़या लिखा है। तो इससे ये मालूम हो गया कि नफ्स मरते वक्त नफ्स को कहाँ चलाना है, खुदा की तरफ चलाना है, ताल्लुक माल अल्लाह की तरफ। अगर वो दुनिया में जुदा हो गया है तो वहां खुदा से जोड़ेगा ही नहीं, जुड़ेगा नहीं। एक मिसाल दूं आपको, जिस आदमी के अंदर, जिस औरत में या जिस मर्द में, मैं औरत और मर्दों का दोनों साथ साथ चला रहा हूं, तो सुन रही है घर पर, तो अपनी भी इस्लाह करे, आगे ऐसा थोड़ा है कि मर्द, दुनिया में तो ऐसा है कि भाई घर में बैठी हुई है तो मर्द कमा लाता है, तो अरबी बटाका और टमाटर लाना हो तो पैसा उसके पास मांगती है तो दे देता है। जन्नत मांगेगी तो थोड़ा देगा, जन्नत में तो अपनी अपनी कमाई से जाना पड़ेगा, है ना। तो दोनों की बात चल रही है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैंने कहा कि हाँ, अल्लाह जल्ले शानों के साथ ताल्लुक की, कि जिस मर्द और औरत के अंदर ये एक बात दुनिया में अगर पैदा हो जाए, खूब गुनाह करना, नजर बद करना, हराम खाना, झूठ बोलना, सताना, सारे गुनाह कबीरा जमा हो जाए, नमाज न पढ़ना, नमाज को छोड़ देना, बल्कि 12 रकात रोजा को भी छोड़ना, इतने सारे गुनाहों में जो औरत मर्द मुब्तला होते बहुत सारे। फरमाया इसकी एक तबीयत बनेगी, जिसको देखना हो देख लो, खुद तो देख लेगा, नहीं कहेगा, लेकिन इसकी एक तबीयत बनेगी। तबीयत की खासियत क्या बनेगी, ये कभी भी नेक लोगों के साथ बैठने के अंदर इसको बिल्कुल लज्जत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। वो हमेशा जी चुराएगा, क्या करेगा, जी चुराएगा, सामने जी चुराएगा, हमेशा लज्जत ही नहीं आएगी उससे। उसको बहुत पैदा हो जाएगा, बहुत पैदा हो जाएगा। और रास्ते में मिलेगा तो अगर कभी बात भी कर ली, पकड़ भी हाथ लिया तो जल्दी है छोड़कर उसको, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसके बिलमुकाबिल जिस आदमी, जिस मर्द औरत के अंदर जिंदारी है, हया है, शर्म है, गुनाहों से बचना है, अल्लाह वाले है, अल्लाह वाली है, अल्लाह वाला है, तो इसको जो है बुजुर्गान दीन के सामने बैठने में लज्जत होती है। वो ढूंढता रहता है अल्लाह वालों को कि कोई मिले कि मैं जाऊं उस बात, कोई मिले। तो जिसको अल्लाह वाले के पास बैठने से, नेक लोगों के पास बैठने से नफरत होती है, यकीनन ये आदमी बहुत बड़े गुनाहों में मुलव्वस हो गया, यकीनन। जो करीब नहीं जा रहा, करीब नहीं जा रहा, यकीनन मुलव्वस हो गया। और जो करीब में बैठने को मोहब्बत चाहता है, मालूम हुआ कि तो ये मिसाल है। तो खाली ये तो क्या है, ये भी अगर से दुनिया की जो है एक मुसीबत, एक गुनाह की सजा है ये भी, लेकिन ये मिसाल भी है। इस मिसाल को अपने वहां लिया मौत के ऊपर। फरमाया जब मौत आएगी तो खुदा से मुलाकात है, नफ्स बिगड़ा हुआ है, खुदा से मिलना नहीं चाहता है, बिल्कुल भागता है ना।
اور اگر بنا ہوا ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا سے ملنا چاہتا ہے. قرآن پاک میں ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اور دنیا میں تمام حالات ایسے دیکھے گئے، تمام حالات ایسے دیکھے گئے کہ جو جن پر ہے، خدا کے ساتھ جنہوں نے تعلقات قائم کیے ہیں، چاہے وہ عام، میں اولیاء کی بات نہیں کرتا ہوں، عام لوگوں کے اندر بھی اولیاء تو خیر اولیاء ہوتے ہیں، پیغمبر تو بہت اونچے ہوتے ہیں، اولیاء تو اولیاء ہوتے ہیں، صلحاء و صحابہ تو بہت اونچے، لیکن یہ آپ جس دور میں رہ رہے ہیں یا اس سے پہلے دور کے اندر عام لوگوں کی حالات ہے کہ جن کا دین اچھا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ مرتے وقت کیا بشاشت کے ساتھ ادھر جانے کو پسند فرماتے تھے. اور جن لوگوں کے اندر یہ بات نہیں تھی تو انہوں نے مرتے وقت گالی گلوچ کیا، گالیاں دی، گالی گلوچ کی، یہ ہے کہ مجھے مار ڈالا، تو نے مار ڈالا، تو نے مار ڈالا، تو نے ایسی دوا کھلائی، تو نے نالائق پنا کیا، اور جھگڑتے جھگڑتے جاتا ہے کیونکہ اس کا نفس خدا سے ملنے سے راضی نہیں. مگر بات جو لمبی باتیں ہیں، مختصر وقت میں آپ کو تھوڑی سی سمجھانے کی، آپ کو کیا بلکہ اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کر اس بات کو سمجھے کہ راستہ کیا ایک ہی ہے اور تھوڑے دنوں کا معاملہ ہے، زیادہ نہیں ہے. یہ جو لگتا ہے نا ابھی ہم کو کہ ہم بس کلاس بریانی کھا لیتے ہیں اور چائے پی لیتے ہیں، یہ اس بریانی پر بھروسہ مت کر، ہے نا. مکن تک یہ بر ملک جاؤ حشم کہ پیشست بودست بادست حشم. میں کہتا ہوں مکن تک یہ بر بریانی و چاول ہیں، اور یہ کافی پر بھروسہ مت کر. کیوں کہ ایسے بہت پینے والے پیتے پیتے مر گئے ہیں. ابھی کھانا کھایا، کھانا کھا کر پیٹ پر گیا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے، اٹھاؤ اٹھاؤ ایمبولینس ایمبولینس بول جائے فنش، یا کوئی سخت بیماری کے لیے بشاد میں. اور عمر بھی کوئی بڑی نہیں ہے، 40 سال کا، 50 سال کا، 30 سال کا ادھیر عمر نوجوان. یہ تو اس بریانی پر بھروسہ نہیں کرنا، اس عیش و آرام پر بھروسہ نہیں کرنا. یہ کھانا، یہ بریانی کھا کر مسجد تک آئے، یہاں تک میں موت ہو جاتی ہے. وہ بریانی تو پیٹ میں ہی رہتی ہے، اندر میں ہی رہتی ہے، وہ بھی ساتھ میں قبر میں، بریانی اور چائے بھی ساتھ قبر میں. اس چیز کو میرے دوست مد نظر رکھو گے تو اپنے نفس کی حفاظت کرو گے کہ ابھی جب وقت آ جائے گا تو جس وقت جانے کا وقت آئے گا ایسا نہ ہو کہ خداوند قدوس سے وہ الگ ہٹنا چاہے. خداوند قدوس سے کیا ہو؟ الگ ہٹنا چاہیے. اب بزرگوں کے تو بات یہ ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کا انتقال ہو رہا ہے، بڑے مرتبے والے ہیں، ایسے ان کی بزرگی برتا ہوتا ہے، لیکن ان کو جو نصیب ہوا ہم محنت کریں تو انشاءاللہ اسی لائن سے ہم کو بھی ملے گا، کچھ نہ تو ملے گا. ان کا تو ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے، ان کو کچھ ایسا احساس ہو گیا کہ 1-2 دن میں موت ہے، تو وہ تیاری کر رہے ہیں ایسے جیسے کوئی آدمی کوئی سفر میں جانے کی تیاری کرتا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ لاؤ وہ لاؤ. لوگوں نے کہہ دیا آج بہت سے لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا لائن میں کھڑا کر دو، بلاتا ہوں، کیا کر دو، ٹوٹی وائی پاس لگا کے میں ذرا اپنا ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہوں. سب ٹھیک ٹھاک کیا بلایا اس کے لیے دیکھو مرنے کے بعد ایک نماز کے بعد مر جاؤں، دوسری نماز جانی چاہیے، ایک نماز سے پہلے مر جاؤں، اسی نماز کے اندر جنازہ مسجد نبی میں آ جائے. فرمایا مکہ مکرمہ سے جو لوگ اگر تمہیں ٹیلی فون بھی کرے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ان کے سے روکنا نہیں، میں اپنی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں. مثلا اگر عصر سے پہلے انتقال ہو جائے اور عصر کی نماز میں جنازہ تیار کر کے رکھ دو، مغرب سے پہلے پہنچا دو، مغرب بعد ہو جائے تو مغرب سے پہلے، مغرب بعد ہو جائے تو عشاء سے پہلے. حضرت کا ایسا ہی ہوا، غالباً مغرب کے بعد انتقال ہوا تو عشاء سے پہلے دفنا دیا. بہت سے لوگوں نے عصر سے ٹیلی فون کیا، کہا حضرت نے منع کر دیا. پھر جو لوگ بات کھڑے تھے کہا بولا تو بس وہ کیا خالی دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا. حضرت کہا دیکھو بندہ چھوٹ گیا تمہیں چھوڑے گا، بندہ چھوٹ گیا تمہاری سفارش کرے گا، بندہ چھوٹ گیا. کتنے عظیم الشان لوگ تھے، دیکھا آپ نے کتنے عظیم الشان. بس یہ کس راستہ ہے، ہم نے تو سارا یہی سمجھ لیا ہے، نہیں ہے بھیا یہاں کچھ نہیں ہے، صرف وہی ہے، یہ ہمارے دماغ میں آ جائے اور کتنے جلدی آنے والا ہے بھی. اس کے لیے اپنے نفس کی نگرانی کرو. دیکھو بے نمازی تو نہیں ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جماعت کے چھوڑنے کا عادی تو نہیں بن گیا ہے کہ کوئی نماز اکیلے پڑھ لیتا ہے جان بوجھ کر بلا عذر کے. میں تو پچھلی مجھے بتا جو بیچارہ بیمار ہے وہ تو ہر نماز گھر پر ہی پڑھے گا، اس کو تو جماعت کی ثواب ملے گا جو اس نے تندرستی میں پڑھی ہو. لیکن مسجد میں آ سکتا ہے، سب کچھ ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی مسجد سے دور رہتا نہیں آ سکتا ہے، دشمن کوئی ڈر گئے تو کہیں گھر پڑھ لے. لیکن بلا وجہ مارے سستی کی جماعت چھوڑ رہا ہے، کہیں اس گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے اور یہ گناہ بڑھتے بڑھتے آگے کہیں نماز تو نہیں چھوڑائے گا، کہیں حرام کھانے میں ہمیشہ تو مصروف نہیں ہے، کہیں نظر بد میں تو مصروف نہیں ہے، کچھ آپ سے آگے بڑھ کر اس نظر بد کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس میں تو مصروف نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو فرمایا اس کی دوا اور علاج کرو. ایک علاج تو میں نے بتا دیا کہ کیا کر لے، جیسے ایک عادت بتایا آپ کو، ایسا نفس کو کہہ دے کہ تم مر جائے مٹ جائے میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا. پھر بھی اگر کاؤ میں نہ آئے تو فرمایا کسی سے جا کر پوچھے کہ کیا کرے، دعا نہ کرائے خالی. ہاں بعض لوگ یاد کہ دعا کرنا
جی تو پھر ایسے ہی دعا کرو، دعا کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے دے، سیدھی سی دعا ہے، اور کرنی کیا ہے نا، ایسا نہیں چلے گا، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی. تو میرے بھائی بھی دوستوں کو کوئی برا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی بہت سوچ رہا ہوں، میں بھی اس پر چل رہا ہوں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں. جہاں کوئی بات ایسی آتی ہے، اور دنیا میں خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی پکڑ کرتا ہے، سب سے بڑا نصیب دار. اللہ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں قبر میں تو چھوڑ دو، یہ زندگی بھر تو اپنے نفس کی پکڑ کرتا رہا، ابھی تم اس کو ستاؤ گے تو فنش. خوش نصیب کون ہے؟ اپنے نفس کی. شریعت کے بارے میں ذرا کچھ ہوا، اس کو شبہ ہو گیا کہ یہ وہی تو اللہ کو ناراض کرنے کی بات کی، اس پر سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کتاب وہ دکھتا ہے، اس کے بعد پھر آئندہ اس کے نہ کرنے کا اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے. کہیں مجھ سے یہ تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے یہ تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے یہ تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے یہ تو نہیں ہو گیا. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ ایک طالب علم حافظ قرآن بھی ہوا ہے تو ان کی مجلس بھی ہے، اسی پر ختم کرتے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو موت کو یاد رکھنے کی اور اپنے نفس کی گرفت کی اور اس کو بنانے کی اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. باقی جتنی چیز بنا رہے ہیں وہ یہاں ہے. جس کو ہم نے سمجھا اپنا وہ اپنا نہیں ہوا، اور جس کو ہم نے اپنا نہیں سمجھا وہ اپنا ہوا. ہم نے دنیا کو اپنا سمجھا لیکن وہ اپنی نہیں ہوئی، اور آخرت کو ہم نے اپنا برابر نہیں سمجھا لیکن وہ اپنی ہوئی. تو کیا ہوئی؟ اپنی ہوئی. دنیا دے گئے کوئی ساتھ میں نہیں. اور آپ بھی حساب لگا لو کہ آج سے لے کر مرنے دن تک کا زیادہ سے زیادہ حساب لگا لو، کم نہیں لگانا. 150 سال کتنے زندہ رہنے والے ہیں؟ 150 سال. پھر 150 سال کا خرچہ لگا لو، اور روز کا 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ لگا لو، تو بھی کہتے ہیں اتنا بچ جاتا ہے. تو بھائی دین کو برباد مت کرو، اس کی وجہ سے دین کو کیا ہے برباد نہ کرو، دین کو برباد نہ کرو. دین مل جائے وہ تو مل جانے والا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اس کو یاد رکھنا، میں نے جو مثال دی تو یہ کاغذ کو بھی رکھ دینا ہے، اس کام ہے. سبحان اللہ الحمد للہ.